بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا پارہ نمبر 12 سورہ ہود آیت نمبر 41 میں بسم اللہ کے بعد یہ جو لفظ لکھا گیا ہے یہ قرآن کے باقی الفاظ اور جو قرآن کا جو پڑھنے کا اصول ہے، تجوید اور قرات کے جو قواعد ہیں ان کے برخلاف پڑھا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس قاعدے کا علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو را ہے اور را کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ اب جب را کے نیچے کھڑی زیر ہوگی تو عام تلفظ جو را کھڑی زیر کا ہوگا وہ ری، را کھڑی زبر را کھڑی زیر ری، را الٹا پیش رو ہوگا، لیکن یہاں پر اس کا جو تلفظ وہ ری سے نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پر ایک اور قاعدہ جاری ہوتا ہے جو پورے قرآن میں صرف اسی لفظ کے اوپر جاری ہوتا ہے۔ وہ قاعدہ ہے امالہ کا قاعدہ۔ امالہ کہتے ہیں جھکانا، مائل کرنا، اور قرات کی اصطلاح میں امالہ کہتے ہیں زبر کو زیر اور الف کو یا کی طرف جھکا کر پڑھنا۔ تو گویا کہ یہاں پر اس را کو ہم ری نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو جھکا کر پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر جس طرح کے اردو میں ہم بڑی یا لکھتے ہیں، ایک تو چھوٹی یا ہوتی ہے، ایک بڑی یا ہوتی ہے، جس طرح کہ ہمارے، رے کے بعد یہ جو بڑی یا ہے، چھوٹی یا ہوگی تو ہماری پڑھا جائے گا، لیکن جب بڑی یا آتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں ہم؟ ہمارے، سارے، بہت سارے، قطرے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو یہ جو بڑی یا کا جس طرح ہم تلفظ کرتے ہیں اردو میں، اسی طرح یہاں پر اس را کا بھی تلفظ کیا جائے گا۔ اب ہم اس کا اگر تلاوت کریں تو ہوگا مجریہا۔ اب مجریہا نہیں پڑھیں گے، مجریہا۔ تو یہ پارہ نمبر 12 میں سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں یہ لفظ آتا ہے، اور پورے قرآن میں صرف اسی ایک لفظ کے اوپر امالہ ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح سے یاد کرنا۔ اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا جاء امرنا وفارت النور قل نحمل فیہا من کل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربی لغفور الرحیم۔ تو دیکھا آپ نے مجریہا۔ اب 5-6 بار اس کو پریکٹس کریں، اس کو اچھی طرح سے ادا کریں بار بار، تب آپ کی زبان پر یہ چڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ دوسری مثال پارہ نمبر 24 سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 44-44 ہے۔ یہاں پر بھی ایک لفظ کے اوپر ایک قاعدہ جاری ہوتا ہے جو پورے قرآن میں صرف اسی کے اوپر جاری ہوتا ہے، اور یہ قاعدہ ہے تسہیل کا قاعدہ۔ تسہیل کہتے ہیں سہل، یعنی آسان کرنا، اس کو آسانی سے پڑھنا، اس کو بڑے پولائٹ طریقے سے اور بڑی جو ہے نا سافٹ آواز میں اس کو ادا کرنا، یہ ہوتا ہے تسہیل۔ تو یہاں پر تسہیل ہوتا ہے کیونکہ 2 حمزہ جمع ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا حمزہ اس کے اوپر بھی زبر، دوسرا حمزہ اس کے اوپر بھی زبر ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو پہلا حمزہ ہے اس کو تو جھٹکے سے پڑھنا ہے، آ حمزہ زبر آ جس طرح ہوتا ہے آ ہم پڑھ دیں، لیکن یہ جو دوسرا حمزہ ہوگا اس کو آپ نے جھٹکے اور جو مدہ کی آواز ہوتی ہے نا اس کے درمیان سے پڑھنا ہے، یعنی سافٹ بالکل آواز آپ نے نکالنی ہے، نرم آواز سے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ یہاں پر تسہیل کرنا واجب ہے۔ اعجمیٌ، اعجمیٌ، تو ہوگا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد۔ تو اس لفظ میں تسہیل کا قانون جاری ہوتا ہے، آپ نے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تیسرا لفظ ہمارے پاس پارہ نمبر 26 میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ہے۔ یہ جو لفظ ہے یہ بھی قرآن کے باقی الفاظ سے مختلف ادا کیا جاتا ہے، یعنی قرآن کو پڑھنے کا جو قانون ہے یا تجوید کا جو قاعدہ ہوتا ہے تو اس کے برخلاف اس کا تلفظ کیا جاتا ہے، اس کی قرات کی جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سین زبر ہے، اور سین زبر کے بعد الف لام ہے، اور پھر یہ حمزہ ہے۔
اب قانون تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ سین کو ہم نے اس لام کے ساتھ کنیکٹ کرتے اور لام کے اوپر جزم ہوتی، اور یہ جو حمزہ ہے یہ زیر اس کے نیچے ہوتی اور سین کے ساتھ پڑھتے، تو بئسل اسم الفسوق، قانون تو یہ تھا۔ لیکن یہاں پر اس لفظ کو بھی قانون کے برخلاف بئسل اسم الفسوق پڑھا جاتا ہے۔ اب بہت سے لوگوں کو یہاں پر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ بئس اسم الفسوق ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو زیر ہے یہ اس حمزہ کے نیچے ہے، تو وہ اسم الفسوق پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یہاں پر ہم نے اس کو پڑھنا ہے بئسل اسم الفسوق۔ یہ جو زیر ہے یہ زیر اس لام کے نیچے ہے، اور لام سے پہلے والا جو الف ہے اور لام کے بعد والا جو الف ہے دونوں کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، اور لام کو سیدھا ہم نے کنیکٹ کرنا ہے سین کے ساتھ۔ تو پڑھیں گے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ تو آپ نے اس کو بئس الاسم الفسوق پڑھنا ہے، 2-4 بار پریکٹس کریں تو آپ کی زبان پر چڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ جو تینوں مثالیں ہم نے اس ویڈیو میں بیان کی ہیں ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے، اور جب بھی تلاوت کریں گے تو قاعدے کے مطابق ان کی تلاوت کریں گے اور غلطیوں سے بچیں گے۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔